بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دست کوزہ گر، جو لکھا ہے فوزیہ یاسمین نے، قسط نمبر 31 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی تمام اقساط آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ شکریہ۔ جعفر بھائی کا فون اس کے کمرے کے انٹرکام پر آیا تھا، بلکہ فون کیوں آیا تھا، ایک میسج چھوڑا تھا کہ یہ اسے 1 گھنٹے بعد پک کریں گے۔ وہ تیار رہے اور وہ محض 10 منٹ میں تیار ہو کر بیٹھ گئی تھی، جبکہ جعفر بھائی کو آنے میں 2 گھنٹے لگے تھے۔ وہ باہر آ کر ان کی گاڑی میں بیٹھی تو انہوں نے کسی قسم کی کوئی معذرت نہیں کی، بس اتنا کہا، کام اتنا زیادہ تھا کہ آفس سے نکل ہی نہیں سکا۔ نمر صرف سر ہلا کر رہ گئی۔ وہ ان پر کسی قسم کی دھونس جمانے کا حق نہیں رکھتی تھی، اور پھر اس وقت اس کے ذہن میں گلفام سے ملنے کے خیال نے اتنی گھبراہٹ اور اشتیاق سوار تھا کہ وہ کسی اور چیز کے بارے میں سوچ ہی نہیں پا رہی تھی۔ پتہ نہیں وہ کیسا ہوگا، پتہ نہیں نمر کو اس سے مل کر خوشی ہوگی یا مایوسی، پتہ نہیں وہ ایک ملاقات میں اس کا صحیح تجزیہ کر بھی سکے گی یا نہیں، اور اگر وہ اسے رومیلا کے لیے مناسب نہیں لگا تو کیا وہ ابرار بھائی کو قائل کر سکے گی اس رشتے کی مخالفت میں، اور اگر نہیں کر سکی تو کیا یہ اس طرح رومیلا کو مزید پریشان نہیں کر دے گی کہ وہ ایک ایسے شخص کے ساتھ آ کر دور جا کر اپنی زندگی شروع کرنے والی ہے جو نمل کو اس کے لیے پسند ہی نہیں آیا۔ اس کا ذہن انہی سوالوں کی ہمہ جگہ بنا رہا تو وہ 1.5 گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد ایک شاندار سے آفس کی بلڈنگ میں آ کھڑے ہوئے۔ نمل ستائشی انداز میں جدید طرز کی بنی عمارت کو دیکھتی جعفر بھائی کے ساتھ لفٹ میں داخل ہو گئی۔ ڈائریکٹر گلفام پچھلے 12 سال سے یہاں ہیں۔ اس کی نظروں میں پسندیدگی دیکھ کر جعفر بھائی نے نمل کو صرف سر ہلا کر رہ گئی۔ ایک فلور پر پہنچ کر ریسیپشن پر جعفر بھائی نے مسٹر فہیم کا نام لیا تو ان کا نام پوچھ کر انٹرکام پر اندر اطلاع دینے لگی۔ مسز فہیم، نمل نے متعجب سے دہرایا۔ ہاں تو کیا ہوا؟ مجھے بھی آفس میں جیلی کہا جاتا ہے، جعفر بھائی نے اطمینان سے کہا، پھر وضاحت کرتے ہوئے بولے، یہ اسلامی نام ان لوگوں کے منہ سے نہیں نکلتے، اس لیے بجائے اس کے وہ لوگ ہمارا نام بگاڑیں ہم خود ہی اپنے نام میں ترمیم کر لیتے ہیں، اور گلفام تو یہاں بہت عرصے سے رہ رہا ہے، اس کا اصلی نام تو صرف اس کے ڈاکومنٹس میں رہ گیا ہے، ورنہ اسے خود بھی یاد نہیں ہوگا۔ نمر ایک بار پھر صرف سر ہلا کر رہ گئی۔ اس لڑکی کی اجازت دینے پر دونوں دروازہ کھول کر ایک کمرے میں داخل ہو گئے۔ عمارت کی طرح آفس بھی اندر سے شاندار تھا۔ ایک بڑی سی گلاس ٹیبل کے پیچھے ڈارک کلر کے سوٹ میں ایک نہایت جاذب نظر اور باوقار سا شخص تشریف فرما تھا، اور میز کے ایک جانب رکھے لیپ ٹاپ میں مصروف تھا۔ ان کے کمرے میں داخل ہونے پر ریوالونگ چیئر کی جانب کو گھمایا اور ان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ السلام علیکم۔ اس نے سلام کرنے میں پہل کی تو جعفر بھائی اور نمل نے ایک ساتھ اسے جواب دیا اور اس کے اشارہ کرنے پر سامنے رکھی آرام دہ کرسیوں میں دھنس گئے۔ یہ ہے رومیلا کی وہ کزن جس کے بارے میں نے تمہیں فون پر بتایا تھا کہ کسی کام سے پاکستان سے آئی تھی تو اس نے سوچا تم سے بھی مل لے۔ جعفر بھائی کیونکہ پہلے ہی ان سے مل چکے تھے اس لیے انہوں نے صرف اس کا تعارف کراتے ہوئے کہا، اچھا ہوا انہوں نے ایسا سوچا، رومیلا سے نہ صحیح اس کی کزن سے ہی ملاقات ہو گئی۔ اس نے خوش دلی سے نمل کو دیکھتے ہوئے کہا، عرصہ دراز سے یہاں مقیم ہونے کے باعث اس کا لہجہ تھوڑا انگریزی انداز لیے ہوئے تھا، پھر بھی اپنے اردو میں بات کرتا دیکھ کر نمل پر ایک خوشگوار تاثر پڑا تھا۔ وہ بہت جلد بغیر کسی جھجک کے اس کے ساتھ ہلکی پھلکی گفتگو کرنے لگی۔ خود اس کا انداز اتنا شائستہ تھا کہ نمل بڑی بے تکلفی سے کچھ ذاتی قسم کے سوال بھی پوچھ بیٹھی۔ آپ نے تو رومیلا کو دیکھا ہی نہیں، پھر سے شادی کے لیے کیسے تیار ہو گئے؟ اس کی بات پر گلفام بھرپور انداز میں مسکرا دیا۔ آپ سوچ رہی ہوں گی اتنے سالوں سے میں ایک ایسے ملک میں رہ رہا ہوں جس کا ماحول بے باکی کی حد تک آزاد ہے، یہاں رہ کر میری سوچ اتنی مشرقی کیسے رہ سکتی ہے کہ والدین کی پسند پر سر جھکا دوں؟ نہیں، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ آج کل تو پاکستان میں بھی ایسی شادیاں نہیں ہوتی۔ میں تو یہ کہنا چاہ رہی تھی، کبھی آپ کو اسے دیکھنے کی خواہش نہیں ہوئی؟ نمل نے وضاحت دیتے ہوئے کہا، میرے بابا نے اسے دیکھا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ بہت اچھی ہے، تو بس پھر دیکھنے کی کیا ضرورت رہ گئی؟ اس نے مسکراتے ہوئے سادگی سے کہا۔ نمل کو اس کا جواب کافی پسند آیا، بلکہ مجموعی طور پر وہ شخص ہی نمل کو بہت اچھا لگا تھا۔
یہاں آنے سے پہلے وہ شک و شبہات اس کے دل میں تھے وہ بہت حد تک کم ہو گئے تھے۔ ختم اس لیے نہیں ہوئے کہ جب تک لڑکی بیاہ کر اپنے گھر میں ہنسی خوشی رہنے نہ لگے گھر والوں کے ابہام ختم نہیں ہوتے۔ لیکن رومیلا کے پاس تو ایسا کوئی دلاسا نہیں ہے۔ اس کے گھر والوں نے بھی آپ کو نہیں دیکھا ہے۔ آپ کے پاس آپ کی کوئی تصویر نہیں ہے کیا؟ آخر اتنا تو آپ اس بیچاری کا حق بنتا ہے۔ یہ سوال مجھ سے جعفر بھائی نے بھی پوچھا۔ آپ یقین نہیں کریں گے، میرے پاس واقعی اپنی کوئی تصویر نہیں ہے۔ تصویر کھنچوانے کا شوق ہی نہیں ہے، نہ ہی ضرورت پڑتی ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے پہلے جعفر بھائی کو دیکھا، پھر نمل کو دیکھتے ہوئے تفصیل سے بولا۔ نمل صرف دل محسوس کر رہ گئی۔ اسے افسوس ہو رہا تھا یہ خیال اس سے پہلے کیوں نہیں آیا۔ اس کے پاس کیمرے والا موبائل تھا، لیکن یہاں کا اس کی سم ہی نہیں چل رہی، اس لیے اس نے موبائل ساتھ ہی نہیں رکھا۔ پھر بھی اس نے ہار نہیں مانی اور بڑی آس سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، تصویر ایسا کون سا مشکل ہے، آپ میرا اس ای میل ایڈریس لے لیں، آپ صرف کوئی ایک تصویر مجھے میل کر دیجیے گا، رومیلا کو دکھا دوں گی۔ میری تصویر کھنچوانا واقعی بہت مشکل ہے، میں وعدہ نہیں کر رہا، البتہ کوشش کر لوں گا۔ ویسے بھی شادی میں دن ہی کتنے رہ گئے ہیں، 1 مہینہ سے بھی کم وقت رہ گیا ہے۔ اب تو وہ مجھے دیکھ بھی لیں گی تو کیا فیصلہ کرنا۔ وہ ایسا کچھ غلط نہیں کہہ رہا تھا، اس لیے آخری جملہ بڑی شوخی سے بولا۔ کیا پتہ اسے مایوسی ہو، آپ جتنے دن بچتے ہیں اسے خوش فہمی میں مبتلا اور خوش رہنے دیں۔ اس کی بات پر نمل کے ساتھ ساتھ جعفر بھائی بھی مسکرا دیے، مگر اس کے اتنا ٹالنے کے باوجود نمل ٹلی نہیں۔ وہ ایک بار پھر اس کی آڑ میں بولی، کیا پتہ خوش فہمی کے بجائے غلط فہمی میں مبتلا ہو، جو آپ کی تصویر دیکھ کر دور ہو جائے۔ میں اپنا ای میل ایڈریس لکھ دوں، آپ پلیز اپنی صرف ایک تصویر بھیج دیں، بھلے پاسپورٹ سائز بھیج دیں۔ میرے پاس ٹائم ہوتا تو میں اپنے ساتھ ہی لے جاتی، مگر میرا دوبارہ آنا بہت مشکل ہے اور شاید آپ بھی نہ آ سکیں، اس لیے پلیز آپ مجھے میل کر دیجیے گا۔ نمل نے التجائی انداز میں کہتے ہوئے ٹیبل پر رکھے پین ہولڈر میں سے ایک پین نکالا اور چھوٹے چھوٹے پیپر پر مشتمل سٹینڈ میں سے ایک چٹ نکالی اور اپنا ای میل ایڈریس لکھنے لگی۔ جعفر بھائی گلفام اس دوران مکمل طور پر خاموش رہے۔ نمل نے لکھنے کے بعد کاغذ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ آپ کی اکلوتی سالی کی دلی خواہش ہے، پلیز اسے رد مت کیجیے گا۔ وہ کچھ دیر تو نمل کو دیکھتا رہا، پھر کاغذ لے کر مسکراتے ہوئے اس نے اوکے کہہ دیا۔ اس کے تھوڑی دیر بعد ہی نمل اور جعفر بھائی جانے کے لیے اٹھ گئے۔ وہ پہلے ہی اس کا کافی ٹائم لے چکے تھے، اس لیے اس نے مزید بیٹھنے کو نہیں کہا۔ البتہ گاڑی میں بیٹھتے ہی جعفر بھائی نے جس طرح مسکرا کر خوش دلی سے پوچھا، اور پھر کیسا لگا گلفام، اس سے صاف ظاہر ہوتا تھا وہ اس کی طرف سے کسی مثبت جواب کے یقین میں ہے۔ گو کہ وہ کافی پسند آیا تھا، لیکن فوری طور پر اس نے اپنی پسندیدگی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ ان کے سوال کے جواب میں اس نے ایک سوال پوچھ بیٹھی، جعفر بھائی، کسی طرح یہ پتہ کیا جا سکتا ہے کہ گلفام بھائی کے سرکل میں کون کون ہے؟ میرا مطلب ہے یہ جاننا بھی تو ضروری ہے کہ ان کے سوشل لائف کیسی ہے۔ جعفر بھائی ایک دم خاموش ہو گئے۔ وہ تو یہ چاہ رہے تھے کہ نمل اپنے یہاں آنے پر پچھتاوے کا اظہار کرے گی اور کہے گی کہ آپ نے یہ ابرار بھائی کو بالکل صحیح مشورہ دیا تھا، میں نے بلا وجہ آپ کی بیوی کو پریشان کیا، وغیرہ وغیرہ۔ یہاں تو اس کے سوال سے ظاہر ہو رہا تھا کہ ابھی تک اس کے ذہن میں کچھ چل رہا ہے، اس لیے وہ قدرے چڑھ کر بولے، اب بھلا یہ سب کیسے پتہ چل سکتا ہے نمل، اور پھر اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ اس کی سوشل لائف کیسی ہے؟ یہاں آ کر کی فضاؤں میں بہت ساری باتوں کو اپنانا پڑتا ہے جنہیں پاکستان میں بہت معیوب سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ باتیں پاکستان سے چند دنوں کے لیے آنے والے نہیں سمجھتے، یہ صرف یہاں رہ کر سمجھ میں آتی ہیں۔ نمل کو ان کے منطق بڑی ناگوار گزری تھی، مگر وہ اس کا اتنا خیال رکھ رہے تھے کہ انہیں کوئی سخت بات نہیں کہنا چاہتی تھی۔ تبھی رسانیت سے بولی، کون یہاں کیسے رہتا ہے اور یہاں کیا کیا کرنا پڑتا ہے، یہ ان کی درسر بھی نہیں، مجھے صرف اپنی کزن کی فکر ہے، یہ اس کی زندگی کا سوال ہے۔ اگر خدا نخواستہ گلفام یہاں شادی شدہ نکلا یا بغیر شادی کے ہی اس کی کوئی گرل فرینڈ ہوئی، اور اگر وہ اس کا
کلچر کے مطابق اس کے ساتھ رہتا ہو تو نمل کا لہجہ آخری جملے تک کھردرا ہو گیا تو جعفر بھائی بھی ٹھنڈے پڑتے ہوئے کہنے لگے، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ سب کیسے پتہ کیا جا سکتا ہے؟ اس کے آفس میں میرا کوئی جاننے والا نہیں ہے جس کے ذریعے یہ ساری انفارمیشن نکلوا لوں۔ ایسے ہی کسی سے پوچھنے کھڑا ہو جاؤں گا تو کچھ بتائے گا نہیں، بلکہ کسی کو کچھ پتہ بھی نہیں ہوگا جو وہ بتا سکے۔ دیکھنے اور بات کرنے میں وہ ایسے ایک سلجھا اور پڑھا لکھا انسان لگ رہا ہے۔ آگے لڑکی کا اپنا نصیب بھی ہوتا ہے۔ پاکستان میں ارینج میرج بلکہ لو میرج میں بھی دھوکے ہو جاتے ہیں۔ یہاں تو سب کچھ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ اتنی بڑی فرم میں اتنی بڑی پوسٹ پر ہے، یقیناً محنتی بھی ہوگا۔ یہ کوئی پاکستان نہیں ہے جہاں سفارش سے سب کچھ مل جائے۔ یہاں جان مارنی پڑتی ہے اتنا کچھ اچیو کرنے کے لیے۔ نمل کو ان کی ہر بات میں پاکستان سے موازنہ کرنا بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا، مگر وہ صبر کے گھونٹ پی کر رہ گئی۔ لیکن اسے خاموش دیکھ کر وہ خود ہی تھوڑے دیر بعد قدرے بہتر لہجے میں پوچھنے لگے، کیا تم اب بھی مطمئن نہیں ہوئی ہو اس رشتے سے؟ ان کے سوال پر وہ خود سوچ میں پڑ گئی۔ گلفام بلا شبہ اسے پسند آیا تھا، لیکن کہیں کوئی چیز تھی جو اسے کھٹک رہی تھی، لیکن وہ کیا چیز تھی یہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ گویا تم ابرار سے یہ کہنے والی ہو کہ یہ شادی روک دی جائے۔ جعفر بھائی نے اس کی خاموشی کا مطلب اخذ کرتے ہوئے کہا تو نمل چونک گئی۔ یہ میں نے کب کہا؟ I am not stupid. I can understand it. جعفر بھائی نے اسٹیئرنگ گھماتے ہوئے موڑ کاٹا۔ اب ایک بار پھر نمل کی سمجھ میں نہ آیا کہ کیا بولے، تو خود ہی کہنے لگے، یہ شادی بہت جلدی میں طے پا گئی ہے۔ فوراً ہی رشتہ طے کر کے فوراً ہی تاریخ رکھ دی گئی، وہ بھی 1 مہینے بعد کی۔ ورنہ میں تو ابرار سے کہا تھا کہ تم ایک دفعہ خود آ کر مل لو، اگر کل کلا کچھ ہو گیا تو میں مشکل میں آ جاؤں گا۔ لیکن ابرار کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ وہ تو کہہ رہا تھا وہ مرزا صاحب کو بھی زیادہ نہیں جانتا، صرف کاروباری واقفیت ہے۔ اس نے ان کے منہ سے ان کے بیٹے کی بہت تعریفیں سنی تھیں، مگر جب انہوں نے رشتے کی بات کی ابرار سے تو اس وقت نیم رضامند ہو گیا تھا۔ مجھے بھی اس نے بس رسمی سا فون کیا تھا۔ میں ایک بار جا کر گلفام کو دیکھ لینے کے بعد میں آ گیا۔ مجھے وہ کافی اچھا لگا۔ میں نے ابرار کو فون کر کے بتا دیا اور اس نے خود ہی ہاں کر دی۔ اسی لیے مجھے نہیں لگتا کہ اگر بغیر کسی ٹھوس وجہ کے تم ابرار سے انکار کرنے کو کہو گی تو وہ منع کر دے گا۔ ہاں، اگر کوئی خامی تم نے ایسی دیکھی ہو تو ضرور ابرار غور کرتا، مگر جعفر بھائی کہتے چلے گئے۔ نمل بڑے دھیان سے انہیں سنتی رہی، پھر بہت ٹھہر ٹھہر کر بولی، گلفام بھائی بہت اچھے ہیں، میرا وہاں جا کر انکار کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ نمل نے واضح طور پر جعفر بھائی کے چہرے پر اطمینان اترتے دیکھا تھا۔ واقعی ابرار بھائی ان پر بہت بڑی ذمہ داری ڈال دی تھی۔ اب اگر نمل واپس جا کر گلفام کے بارے میں کوئی منفی بات کہتی تو سارا جعفر بھائی پر ہی آنا تھا کہ شادی میں اتنا کم وقت رہ گیا اور ابرار بھائی کو انکار کرنا پڑا۔ اور پھر واقعی اس کے پاس کوئی ٹھوس وجہ تو نہیں تھی، وہ بھی رومیلا کی طرح بس دل نہیں مان رہا تو نہیں کہہ سکتی تھی، خاص طور پر رومیلا کے سامنے جو صرف اس کی رائے کی منتظر تھی۔ چنانچہ اس نے اپنا ذہن تیار کرنا شروع کر دیا کہ جو بھی ہو رہا ہے صحیح ہو رہا ہے، تاکہ رومیلا کے سامنے وہ بالکل مطمئن چہرے کے ساتھ جا سکے۔ اور یہ سب کرنے میں اسے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی۔ ہوٹل واپس آ کر شام تک وہ کافی پرسکون ہو گئی تھی، بلکہ رومیلا کو چھیڑنے کے طریقے بھی سوچ رہی تھی۔ جعفر بھائی کہہ گئے تھے کہ وہی سے ایئرپورٹ چھوڑیں گے، لہٰذا وہ اس طرف سے بھی مطمئن ہو گئی تھی۔ جعفر بھائی نے واقعی اس کی بہت مدد کی تھی، ورنہ یہاں آتے ہی فوری طور پر تو وہ بہت پریشان ہو گئی تھی۔ رات میں ایئرپورٹ پر ان سے الوداع ہوتے ہوئے اس نے بڑے دل سے ان کا شکریہ ادا کیا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کن الفاظ میں آپ کو بتاؤں کہ میں یہاں آ کر کتنی پریشان ہو گئی تھی۔ سمرین بھابھی سے بھی میں نے جو کچھ کہا شاید وہ سب اس پریشانی میں کہہ دیا۔ میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ جو انہوں نے کہا تھا وہ ٹھیک تھا، مگر مجھے ایسی ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آپ میری طرف سے ان سے شرمندگی کا اظہار کر دیجیے گا، میں انہیں فون کر کے پریشان نہیں کرنا چاہتی۔ نمل کے مشکور لہجے میں وہ سنجیدگی سے اسے دیکھتے رہے، پھر بڑے عجیب سے انداز میں بولے، پاکستان ذرا ذہنی طور پر تیار ہو کر جانا، ہو سکتا ہے تمہیں وہاں لوگوں کا شدید رد عمل دیکھنے کو ملے۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ تو وہ گردن ہلاتے ہوئے ایسے ادھر ادھر دیکھنے لگے جیسے سمجھ میں نہ آ رہا ہو
جو کہنا ہے وہ کن الفاظ میں کہیں۔ آپ ابرار بھائی کا فون آیا تھا، وہ بہت غصے میں تھے۔ وہ کچھ کہتے کہتے رک گئے۔ نمبر 1 ٹک سوالیہ انداز میں انہیں دیکھے گئی۔ سمرین نے عمران بھائی کو کیا تھا اور تمہارے لیے بہت سخت الفاظ استعمال کیے تھے۔ ابرار بہت زیادہ بھڑک اٹھا ہے، مجھے بھی اس نے خود کافی سنا دیا۔ کیا کہا آپ کو؟ نمل کو ایک دم شوق پہنچا تھا۔ سمرین کی زبان کتنی خراب تھی، وہ دیکھ چکی تھی۔ پتہ نہیں اس نے ابرار بھائی سے کیا کہا ہوگا۔ وہ چھوڑو، لیکن اسے تمہارے یہاں گلفام سے ملنے پر سخت غصہ ہے، وہ پہلو تہی کرتے ہوئے بولے۔ نمل اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہنے لگی، کیا کہا انہوں نے آپ کو؟ اتنا کچھ غلط نہیں کہا، اس نے غلطی تو میری واقعی ہے۔ یہ میں نے سوچا جیسے میری سوچ صاف ہے ایسی دوسروں کی بھی ہوگی۔ اس نے وہی پوچھا تھا کہ میں تمہیں اپنے گھر کیوں لے کر گیا جب میں گھر پر اکیلا تھا۔ نمل شدت سے انہیں دیکھے گئی، کیسی کاٹ تھی اس کا ایک سوال میں۔ جب یہ سوال اس کے سامنے دہرایا جائے گا تو وہ کیسے برداشت کرے گی؟ تم فلائٹ میں بیٹھ چکی تھی، اب میں ابرار کو کیا بتاتا کہ میری بیوی کی نائٹ ڈیوٹی ہے اور اتنی رات گئے تمہیں ایئرپورٹ سے پک کر کے کسی ہوٹل میں چھوڑ آتا۔ اگر سمرین نے وہ سب نہ کہا ہوتا تو تم خود جانے کی خواہش ظاہر نہ کرتی تو میں اب بھی تمہیں ہوٹل نہ بھیجتا۔ جعفر بھائی وضاحت دینے والے انداز میں بولے۔ وہ تو جیسے سکتے کے عالم میں کھڑی تھی، کچھ بھی بولنے کے قابل نہیں تھی۔ تمہاری فلائٹ کا اناؤنسمنٹ ہونے والا ہے، تمہیں اب جانا چاہیے۔ جعفر بھائی نے اسے چونکاتے ہوئے کہا تو انہیں خداحافظ کہے بغیر مشینی انداز میں جانے کے لیے مڑ گئی۔ اسے لگ رہا تھا اس کے قدم اس کا ساتھ نہیں دے رہے۔ اتنا بڑا الزام تھا اور اس پر لگ گیا تھا۔ ابرار بھائی کس قدر غصے میں ہوں گے اس کا اسے بخوبی اندازہ تھا۔ اگر اس کا فون کام کر رہا ہوتا تو اسے لٹار کر رکھ دیتے۔ اسی لیے انہوں نے اپنی بھڑاس جعفر بھائی پر نکالی تھی، لیکن اسے یقین تھا انہوں نے صرف اتنے ہی پر بس نہیں کیا ہوگا بلکہ عصمت خلیل کو بھی فون کھڑکا دیا ہوگا، جس کے بعد عصمت خلیل نے ہمیشہ کی طرح اپنے اندر کی ساری کھولن رشیدہ پر الٹ دی ہوگی۔ رشیدہ کا خیال آتے ہی وہ ایسے تیز تیز قدموں سے اندر کی طرف بڑھنے لگی جیسے اس کے تیز چلنے سے جہاز بھی اسے تیزی سے اس کی ماں کے پاس پہنچا دے گا۔ اور پھر سارے راستے اس کے ہونٹ آہستہ آہستہ ہلتے رہے۔ وہ اچھی خاصی تھکی ہوئی تھی، پھر بھی اتنے لمبے سفر میں وہ ذرا سی دیر کے لیے بھی نہیں سو سکی۔ اس کی زبان بس ایک ہی دعا تھی، اللہ تعالیٰ پلیز ابو امی کو کچھ نہ کہیں، اے میرے پروردگار میری ماں کو میری وجہ سے کچھ سہنا نہ پڑے، بس ایسا کچھ کر دے کہ وہ کسی اور طرف متوجہ ہو جائیں اور میری ماں ان کے عتاب کا نشانہ بننے سے بچ جائے۔ یہ دعا مانگتے مانگتے اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں مگر زبان خشک نہیں ہوئی تھی۔